عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس شعبان المعظم کی رات میں نے جو منظر دیکھا وہ یہ تھا. آپ فرماتی ہیں رات کو میرے نبی میرے گھر میں میری باری میں موجود تھے. رات کا کچھ حصہ ڈھل جاتا ہے، میرے آقا بستر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ بیدار ہوتے ہیں، اپنے آقا و مولا کو نہ پایا، بستر پہ نہ پایا. آپ ان کی تلاش کے لیے گھر سے نکلتی ہیں. رات کا ٹائم ہے. عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرنے والوں، جنت البقیع میرے آقا کے روضے کے سامنے ہے. جب ہم نماز کے لیے حضور کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھتے ہیں، ایسے لگتا ہے دائیں طرف میرے آقا کا روضہ مبارک ہے، مزار انور ہے، قبر انور ہے، اور بائیں طرف جنت البقیع کا دروازہ قبرستان ہے. میرے آقا جس جگہ آرام فرمائے یہ اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. یہی حجرہ ہے جس میں میرے آقا تشریف لائے، مگر رات میں وہ حجرے کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا اور جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئے. اما عائشہ بیدار ہوتی ہے، آپ کی خوشبو پا کر، آپ کی خوشبو کے علامات کی جانب آپ ڈھونڈنا شروع کرتی ہے. میرے آقا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع کی طرف جا نکلتی ہے. اللہ کے پاک نبی کو دیکھا، میرے پاک نبی ہاتھ اٹھائے، اے قبر والوں کے لیے دعا کی درخواست دربار رب العزت میں کر رہے ہیں. وہ نبی جو ہر مقام پر اپنی گناہگار امت کے لیے دعاؤں کے کوٹ پیدا فرما دیے، دعاؤں کے ڈھیر لگا دیے. لوگوں جن کے لیے میرے پاک نبی دعا کرتے رہے ان کے درجات کتنا بلند ہو. میں نے حدیث پڑھی ہے، جب اولاد اپنے والدین کے لیے دعا مانگتی ہے، کل قیامت کے دن ان دعاؤں کو نیکیوں کے پہاڑ بنا کر والدین کو دکھائے جائیں گے. عظمت و عزت کے مقام پر اسے مشرف کر دیا جائے گا، مقام عزت عطا کر دیا جائے گا. جاؤ اس بلندیوں پر اور شان کے مقام پر، کیونکہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی. حدیث میں ہے وہ بندے کہیں گے کہ مالک ہم نے تو اتنا فرمایا، تم نے نہیں کیا نا. تمہارے بچے جن کی اچھی تربیت کر کے آئے نا، وہ بس دعائیں کرتے رہے، اللہ میرے ابے کو بخش دے، اے اللہ میری اماں کو بخش دے. وہ دعائیں کرتے رہے، ہم تمہارے لیے نیکیوں کے پہاڑ بناتے رہے. رب قادر ہے، رب مالک جو ہوا، کوئی نہیں اسے پوچھنے والا. چھوٹی نیکی کو گناہوں کا کفارہ بنا دے، اس کی مرضی. اگر تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی کئی دعاؤں کو اگر بخشش کا ذریعہ بنا دے تو اس کی مرضی. مگر یارو یہ دعائیں اللہ کو بڑی پسند ہیں. اللہ نے فرمایا جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں، جو مجھ سے مانگنے سے کنارے رہتا ہے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. لوگوں رب سے مانگا کرو، رب دیتا ہے. ان کے خزانوں میں نہ کمی ہے نہ تھوڑ ہے. میرے پاک نبی شعبان المعظم کی رات کو جنت البقیع پہنچے. اما عائشہ صدیقہ چلتے چلتے جنت البقیع جا پہنچی. دیکھا حضور دعا کر رہے. میں نے بعض روایات میں پڑھا میرے آقا نے ایک دعا مانگی، دوسری دعا مانگی، 3 دعائیں مانگی.
جب واپسی کا ارادہ فرمایا، اما عائشہ صدیقہ فوراً اپنے گھر کی جانب چلی، تیز قدموں سے اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میرے آقا بھی اپنے حجرے میں تشریف لائے، سینے پہ ہاتھ رکھا، واہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ وہ کون؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا علی، وہ نبی جس کو رب کائنات نے اس شان کے ساتھ بھیجا، نہ زمین کا ذرہ پوشیدہ نہ آسمانوں کا ذرہ پوشیدہ، میرے پاک نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ لوگوں، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یارو، عام مومن جب دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو نبی ہیں جب دیکھتے ہیں تو نور نبوت سے دیکھتے ہیں، وہ نور ایمان سے دیکھتے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو نور نبوت سے دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو قرآن کی ایک آیت اور گھوم رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ کرسبی میں اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو، قُلِ اعْمَلُوا، کرتے رہو عمل، جو کرنا چاہتے ہو کرو، دیکھ لے گا تمہارا رب تمہارے اعمال کو، اور رسول بھی دیکھ لے گا، مومن بھی دیکھ لے گا۔ رب کیسے دیکھتا ہے؟ لوگوں، رب ہمارے اعمال کو جب مومن عمل کرتا ہے اچھے، آسمان کی طرف جب اعمال اٹھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، رب اپنے نور الوہیت سے دیکھتا ہے، نبی اپنے نور نبوت سے دیکھتا ہے، مومن اپنے نور ایمان سے دیکھتے ہیں۔ اللہ، سب دیکھتے ہیں۔ کون کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ آئے اور آپ نے حضرت امّہ صدیقہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، زور سے ہاتھ مارا، فرمایا عائشہ کیا سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کا رسول اس معاملے میں نا انصافی کرے گا؟ باری تیری ہو، جاؤں میں کسی اور کے گھر، اور بیوی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ جانا کوئی کبات تو نہیں ہے۔ میرے نبی عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے آئے ہیں، سمجھانے آئے تھے۔ اما صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا خیال آیا تھا کہ حضور یہاں سے کسی اور بیوی کے گھر میں چلے گئے ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے آج رات کون سی ہے؟ اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا تو بڑوں کے آگے ادب کا تقاضا یہ ہے اظہار کرتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بڑوں کا ادب کیا کرو، جانتے بھی ہو نہ کہہ دیا کرو حضور آپ خود ارشاد فرما دیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو، ظاہر بزرگ جو بات کرے گا اس کا رنگ ڈھنگ بھی کچھ اور ہوگا، بات کی وضاحت ہوگی، ہم سے زیادہ تجربہ جہاں دیدہ اور ان کی ذمہ داری بھی اور ہے، وہ جس طریقے سے وہ سمجھائیں گے ہم تو اس طرح چھوٹے نہیں کر سکتے نا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اس رات کو قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اور ایک روایت میں ہے اس سے بھی زیادہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے اس سے زیادہ
गुनाहगारों को बख्श देता है। अम्मा आयशा सिद्दीका ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आखिर बनी कल्ब की बात क्यों आई है? मेरे पाक नबी का फरमाने का मकसद ये है, मदीना मुनव्वरा में इस बनी कल्ब की बकरों के बालों से ज्यादा किसी के कोई अजड़ की बकरियों के बाल नहीं थे, इसलिए मेरे आका ने बनी कल्ब का जिक्र किया। लोगों, ये शबानुल मुअज्जम की 15 की रात रब को याद करने की है। क्या है भला? याद करने की है। इस रात गुनाहों की बख्शिश की जाती है, और इतना के अनगिनत। मेरे आका ने तो बता दिया, अगर मैं अब कहूं मेरे आका को कैसे पता चल गया? कबीला कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर किसी और कबीले की बकरियों के बाल नहीं है। नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी के बारे में इतना भी शक न करना, नबी ने अटकल पंजू से बता दिया, वरना नबुव्वत का महल धड़ाम से गिर जाएगा। फिर तो मेरे आका ने बाकी बातें भी अटकल पंजू से बताई होंगी, और नबी सच के सिवा कुछ नहीं कहता। पता चला मेरे आका को मदीने के कबाइल के अजड़ और अजड़ की बकरियों के बालों को भी जानते हैं, किसकी कितना बकरियां हैं, हर बकरी के कितना बाल हैं, और इस कबीले की बकरियों के बाल सब कबीले की बकरियों के बालों से ज्यादा बाल हैं।